آتی ہے غزل کی خصوصیات۔ غزل اردو شاعری کی سب سے مقبول صنف ہے، پہلا پوائنٹ یہ ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے اردو شاعری میں کئی اصناف پروان چڑھی اور ختم ہو گئیں، جیسے مثنوی، قصیدہ اور مرثیہ۔ مرثیہ یہاں پہ سازے آئے گا، اپنا ٹھیک کر لیں۔ اردو میں نظم نگاری کا آغاز ہوا تو کچھ عرصے کے لیے غزل پیچھے پڑ گئی، لیکن ختم نہ ہوئی۔ پھر غزل کا احیاء ہوا تو وہ دیگر تمام اصناف پر سبقت لے گئی۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے گزشتہ برسوں میں اردو شاعری میں کئی نئی اصناف کا اضافہ ہوا، لیکن کوئی بھی صنف غزل کی جگہ نہ لے سکی۔ پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے غزل کا ہر شعر اپنا الگ معنی دیتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دو یا دو سے زیادہ شعر مل کر معنی دیتے ہیں تو انہیں قطعہ بند کہا جاتا ہے۔ پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے خاص بات یہ بھی ہے، ایک چیز کا میں آپ کو یہاں پر پھر دوبارہ بتا دوں کہ یہاں پر جو پوائنٹ جو بنے ہوئے ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں، یا کوئی فالتو کی بات ان پوائنٹوں میں نہیں ہے، بس جو ضروری پوائنٹ لگے ہیں مجھے، میں نے وہی آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، کیونکہ نہ تو اتنا ٹائم آپ کے پاس ہے اور نہ ہی اتنا ٹائم میرے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ اس چیز کا خاص دھیان رکھیں۔ خاص بات یہ بھی ہے کہ قصیدے اور مثنوی کی طرح غزل خارجی نہیں بلکہ داخلی صنف سخن ہے، اور شاعر اس میں وہی بیان کرتا ہے جو اس کے دل پر گزرتی ہے، اس لیے غزل میں خاص موضوعات حسن و عشق کے ہیں۔ پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے غزل کا شاعر عام طور پر نرم، سوکھ اور شرین الفاظ کا استعمال کرتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے غزل ایک غنائی صنف شاعری ہے۔ کیا غنائی یعنی گنگنانے والی، اور ترنم و موسیقی سے اس کا گہرا تعلق ہے۔ یہی سبب ہے کہ مشاعرے بہت مقبول رہے ہیں اور ان میں غزلوں کی فرمائش کی جاتی رہی ہے۔